شرط بندی مہدی فریدون سعید صالح تاش کا بیان۔ یہ تقریباً 1975 کی بات ہے، جب ہم لوگ جمعے کی صبح میں کھیلنے میں مشغول تھے۔ 3 اجنبی لوگ سامنے آئے اور کہنے لگے، ہم لوگ مغربی تہران کے رہنے والے ہیں، تم میں سے ابراہیم کون ہے؟ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا، چلو 200 تومان پر میچ کھیلتے ہیں، اور چند منٹ بعد میچ شروع ہو گیا۔ ابراہیم اکیلے اور وہ 3 لوگ تھے، لیکن پھر بھی وہ ہار گئے۔ تومان ایرانی پیسہ ہے۔ اسی دن ہم لوگ شہر کے ایک جنوبی محلے میں گئے اور 700 تومان کی شرط پر میچ کھیلا۔ اچھا میچ تھا اور بہت جلد ہم لوگ جیت گئے۔ پیسے دینے کے وقت ابراہیم سمجھ گیا کہ یہ لوگ ہم کو میچ کا پیسہ دینے کے لیے قرض کر رہے ہیں، لہٰذا وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا، اے بھائی، تم لوگوں میں سے ایک آدمی آ کر میرے ساتھ کھیلو، اور اگر وہ جیت گیا تو ہم تم لوگوں سے پیسہ نہیں لیں گے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سامنے آیا اور کھیلنا شروع کر دیا۔ ابراہیم نے نہایت سست انداز میں کھیلا، اتنا سست کہ اس کا حریف جیت گیا۔ وہ سب لوگ خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے۔ میں بہت غصے میں تھا اور میں نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم، تم نے کیوں اس طرح سے کھیلا؟ اس نے تعجب بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر کہا، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کی بے عزتی ہو جائے۔ ان سارے لوگوں کے پاس کل ملا کر 100 تومان بھی نہیں تھا۔ اگلے ہفتے مغربی تہران کے وہی نوجوان لوگ اپنے 2 اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر آئے اور 5 نفری ٹیم نے 500 تومان کی شرط پر ابراہیم سے میچ کھیلا۔ ابراہیم پاب رہنا اور شلوار کو زانوؤں تک اٹھا کر اس طرح گیند پھینکتا تھا کہ کسی کو بھی اسے روکنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، اور آخرکار یہ میچ بھی ابراہیم نے اچھے پوائنٹوں سے جیت لیا۔ رات کو ہم لوگ ابراہیم کے ساتھ مسجد چلے گئے اور امام جماعت نے نماز کے بعد مسائل کہنا شروع کر دیے، اور حرام پیسہ اور شرط بندی کے بارے میں بھی بولتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمائی، جو شخص ناجائز طور پر کوئی پیسہ کماتا ہے، وہ اسے راہ باطل اور ناگوار حادثات میں کھو دیتا ہے۔ اور نیز فرمایا، جو شخص حرام لقمہ کھائے، اس کی 40 راتوں کی نماز اور 40 دنوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم تعجب خیز نگاہوں سے یہ باتیں سن رہا تھا، اور پھر ہم لوگ مولانا صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا، میں آج والی بال کے میچ میں شرط بندی کے 500 تومان جیت گیا، اور پھر پوری داستان سنائی اور کہا، لیکن میں نے یہ سب پیسے ایک مستحق خاندان کو دے دیے ہیں۔ مولانا صاحب نے بھی کہا، آج کے بعد سے ہوشیار رہنا، ورزش ضرور کرو، لیکن اس میں شرط بندی کرنا گناہ ہے۔ اگلے ہفتے وہ لڑکے دوبارہ آ گئے اور اپنے ساتھ چند ماہر دوستوں کو بھی لے آئے اور کہا، اس بار ہم لوگ 1000 تومان کی شرط پر میچ کھیلیں گے۔ ابراہیم نے کہا، آج کے بعد سے میں شرط پر نہیں کھیلوں گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ابراہیم کو چڑھانے لگے کہ یہ ڈر گیا، اسے معلوم ہے کہ آج ہار جائے گا، اسے معلوم ہے کہ یہ آج ہار جائے گا۔ ایک اور نے کہا، ارے اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ باتیں ہونے لگی۔ ابراہیم نے واپس پلٹ کر کہا، دیکھو بھائیوں، شرط بندی حرام ہے۔ اگر مجھے اس سے پہلے معلوم ہوتا تو میں ہرگز شرط پر تم لوگوں سے میچ نہیں کھیلتا، اور تمہارے پیسے بھی میں نے فقیروں کو دے دیے ہیں۔ اگر تم لوگ چاہو تو شرط بندی کے بغیر کھیل لیتے ہیں۔ لیکن آخرکار دونوں طرف سے تو میں اور مذاق اڑانے کے بعد میچ نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد سے ابراہیم نے ہمیں سختی سے شرط بندی کرنے سے منع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے ایک بار نازی آباد محلے کے جوانوں سے میچ کھیلا اور کافی بڑی رقم ہار گئے۔ میچ کے بالکل آخر میں ابراہیم آیا
اور ماجرا سن کر ہم پر بہت ناراض ہوا۔ دوسری طرف سے ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم ان کو دے سکیں۔ جب میچ ختم ہوا تو ابراہیم سامنے آیا اور گیند پکڑ کر کہنے لگا، کوئی ہے جو میرے ساتھ اکیلے میچ کھیلے؟ ہے کاف نامی نازی آباد کا ایک جوان جو قومی ٹیم کا کھلاڑی اور برک ٹیم کا کیپٹن بھی تھا، بڑے غرور و تکبر کے ساتھ سامنے آیا اور کہنے لگا، کس چیز پر؟ ابراہیم نے کہا، اگر تم ہار گئے تو ان لوگوں سے پیسے نہیں لینا ہے۔ اس نے یہ بات مان لی۔ ابراہیم نے اتنا اچھا کھیلا کہ ہم سب لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ اس نے کافی پوائنٹ سے اپنے حریف کو شکست دے دی، لیکن اس کے بعد ہم سب کی خوب کھینچائی کی۔ والی بال کے علاوہ اور بھی دوسرے کھیلوں میں ابراہیم کو اچھی مہارت حاصل تھی۔ کوہ پیمائی ٹریکنگ میں وہ ایک مکمل کھلاڑی تھا۔ تقریباً انقلاب سے 3 سال پہلے سے لے کر انقلابی ایام تک ہر جمعہ کی صبح کو یہ پہلوان کلب کے دوسرے نوجوانوں کے ساتھ تجریش جاتا اور صبح کی نماز امام زادہ صالح کے آستان پر پڑھتا تھا، اور پھر یہ لوگ دوڑتے دوڑتے ایک نزدیکی پہاڑ پر چڑھتے تھے اور وہاں پر ناشتہ کر کے پھر واپس اترتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یہ بات یاد ہے کہ ابراہیم کشتی کی پریکٹس میں مصروف تھا۔ اپنے پاؤں کی مضبوطی دربند چوک سے ایک دوست کو اپنے کندھے پر بٹھا کر جڑواں آبشار تک چڑھا کر لے جاتا تھا۔ کولکچال اور دربند نامی علاقے میں اس کی یہ کوہ پیمائی انقلاب کی کامیابی تک ہر ہفتے جاری تھی۔ فٹ بال بھی ابراہیم بہت اچھی طرح کھیلتا تھا اور پینگ پونگ میں بھی ماسٹر تھا، اور 2 ہاتھوں میں 2 ریکٹ پکڑ کر کھیلتا تھا اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔